24 نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور پاناما لیز کی دھمک سارے ملک میں سنائی دے رہی ہے. ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. میں نے ہماری اپنی اون نسیم زہرا کو زحمت دی ہے کہ اسلام آباد میں ہے، بلکہ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ نسیم زہرا ہی وہاں سے میزبانی کریں، انہیں زیادہ پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں جی وہ ادھر لاہور اسلام آباد والے بیٹھ کر کراچی پہ کیوں باتیں کرتے ہیں، تو مجھے کہیں گے بھئی آپ کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد کی باتیں کیوں کریں. تو نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں. پھر تحریک انصاف کے بڑے سینئر اور سیزنڈ، اور مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے اسحاق خاقوانی صاحب، ان کی فیملی نے ضیاء الحق کے دور میں بعد بڑی قربانیاں اور جدوجہد کی. اور پھر ہمارے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، ان کے تو ہمارے والد بڑے میرے لیے بڑے معتبر اور ہمارا ان کا تعلق ہے، علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم بھی میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہوں کہ اگر میں صرف نام ہی نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا پاس ہم لوگ کرتے ہیں اعتبار، ورنہ لوگ نام بھی لیتے ہیں. تحریک انصاف کے بہت بڑے وکیل قریبی ذرائع نے کل، میں ایسی ان سے جب گفتگو کر رہا تھا، بڑے زور دعوے سے یہ کہا کہ پاناما لیز کے مقدمے کا فیصلہ 5 دن میں ہو سکتا ہے، یا کہہ رہی ہے 5 دن میں ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے نسیم زہرا بی بی. آپ بتائیے پھر میں آگے بڑھوں. جی السلام علیکم بریلوی صاحب، آپ کی موجودگی میں کیسے کوئی کر سکتا ہے گستاخی میزبانی کی. تو بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. ظاہر ہے یہ تو ایک سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں، وہ تو کہا جائے گا کہ 5 دن 5 گھنٹے 5 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ کورٹ ظاہر ہے ایک باقاعدہ، یہ بہت بڑا کیس ہے، تاریخی کیس ہے. بار بار کہتے ہیں جتنا کہیں کم ہے کہ تاریخی ہے. ایک سرونگ پرائم منسٹر کے فیملی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے یہ ایک ٹرائل جو شروع ہوا ہے، اور اس میں وقت لگے گا. لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سربراہ ہیں اس بینچ کے، جسٹس کھوسا صاحب، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ روزمرہ کی بنیاد پر ہیئرنگ ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی 2 استدعا کی، انہوں نے میڈیا سے خاص طور پہ اور سیاستدانوں سے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپنی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ ختم کرنا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میڈیا جو آبزرویشن دیتے ہیں ججز، یعنی ان کا خیال وہ کہہ رہے تھے جب ہم آبزرویشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے سوال جواب کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہمارا موڈ یا ہمارا جو کوئی رخ آپ سمجھتے ہیں کیس پر ہماری وہ سوچ ہے وہ غلط ہے، تو مہربانی کر کے ہماری جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ نہ کوٹ کریں. بہرحال یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اس وقت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینچ ہے وہ بڑی کلیئرلی اس کو بڑا ٹھوک کے ظاہر ہے آگے بڑھے گا. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف جسٹس، وہ انصاف کی ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ پھر بات آج شروع ادھر ہی سے ہوئی ہے کہ 2006 سے پہلے کی ملکیت کی اگر بات کی جائے تو اس کا ایویڈنس لا کے دیں، وہ ایویڈنس کتنا مستند ہے، اور یہ باتیں ہیں اہم. اور اس کے حوالے سے نعیم بخاری صاحب نے بہت سی باتیں کی. یاد رہے کہ کیس آج ایک طریقے سے نیا بینچ ہے، اور جو یہ تھا کہ جی آپ پورا نئے طریقے سے شروع کر رہے ہیں، تو اس میں نعیم بخاری صاحب نے جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے ان کی کہ پرائم منسٹر کے خلاف یہ چیزیں، ٹیکس کے حوالے سے، پھر ان کا نیب کو جو ہے نیب کے چیئرمین کے خلاف بھی پوزیشن وہ لیے جائیں، سٹیپس لیے جائیں، جس پہ بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو پورا کیس تھا کہ انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ دی، پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ انڈر ڈیوریس تھی، اور پھر انہوں نے کہا نیب نے پرسو نہیں کیا. تو بہت سی باتیں آگے چل کے کریں گے، لیکن لب لباب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک سیریس بینچ ہے، اور 5 دن میں تو فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا نسیم بی ایک تو خیر وہ ہماری آپ کی، بلکہ میڈیا کی ہماری آپ کی تو اس طرح نہیں عادتیں تو وہ چودھری کوٹوں نے کی ہیں نا، سنا ہے وہ اندر بیٹھے ہوتے تھے، ادھر ایک لائن بولتے تھے، وہ SMS کرتے رہتے تھے، زیادہ در خوب خوش ہوتے تھے. یاد نہیں آپ کو اس زمانے میں جب ہوا تھا وہ مشرف والا دور، کہ کبھی کسی کورٹ نے نہیں کہا کہ بھائی اس طرح مت چلاؤ، یعنی باقاعدہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور فیصلہ جو ہے اس کے ٹکٹ جو ہے چل رہے ہیں. تو وہ اس وقت بڑا مزہ آتا تھا ہمارے چودھری کے کورٹوں کے ججوں کو. پتہ نہیں کھوسا صاحب اس وقت کہاں موجود تھے. تو میں علی ظفر جو میں نے نسیم بی بی سے سوال کیا، اور آپ لائر بھی ہیں اور یقیناً آپ کی بڑی گہری نظر ہوگی، اور جو میں جن صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک بار نہیں، پھر جب میں نے دوبارہ ان سے یہی پوچھا کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا آپ اسلام آباد آ رہے ہیں کہ یعنی یہی والی جو 5 دن، لیکن پھر اگر چلے 5 دن نہ رکھیں، کیا ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیے وہ شروع ہوا شاید اکتوبر اور نومبر میں،
اور اچانک سب کو پتا تھا کہ جمالی صاحب کو ریٹائرڈ ہونا ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں جمالی صاحب نے سنا وہ کسی اور کے حوالے کرتے جو کنٹینیو رکھتا، اور اچانک پھر نیا سال، نیا وکیل، نئے جج، نئی بینچ، مخدوم علی خان آ گئے. تو 5 دن تو نہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دن 20 دن مہینہ کوئی تعین ویسے کرنا چاہیے عام طور پر کیسوں کے حوالے سے؟ علی ظفر صاحب، آپ بڑے سینئر سیزنڈ وکیل ہیں. جی دیکھیں، ایک تو بڑا کلیئر بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کو کی بنیاد پہ سنیں گے. یہ بڑی خوشائن بات ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 5 دن یا 7 دن میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اندازے کر سکتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ کس قسم کے لیگل ایشوز یا نقطے لے کے آتے ہیں جس پہ سپریم کورٹ کو فیصلے کرنے پڑیں. تو لیٹیگیشن میں آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7 دن یا 8 دن. اندازہ ہے، میرا اپنا اندازہ کہ اگر یہ ڈے ٹو ڈے چلتا رہا کیس واقعی، اور صرف سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 14 دن کے اندر اندر 10 سے 14 دن کے اندر اندر یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے. کنکلوڈ کس طرح ہو سکتا ہے اس پہ بات ہم کریں گے. 3 قسم کے آپشنز میرے سامنے ہیں اس کورٹ کے سامنے، جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پٹیشن کو ڈسمس کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اتنی شہادت نہیں آئی، اتنا ایویڈنس نہیں آیا کہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں کرپشن کا، تو ہم اس پٹیشن کو ڈسمس کرتے ہیں. دوسری ان کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ وہ کہیں نہیں، ہم ایز اے ٹرائل کورٹ اس کو دیکھیں گے، ہم اس کی ایویڈنس کو ایگزامن کریں گے، اور ہمارے مطابق کرپشن میں نواز شریف صاحب کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں، اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکشن بھی لے لیں ان کو کالعدم قرار دینے کا. اور تیسری آپشن جو میرے مطابق سب سے منطقی اور پریکٹیکل آپشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک کمیشن تشکیل دے دے اور کہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے بھی ابھی تک اتنا ثبوت نہیں دیا جو عدالتی ثبوت ہے، جو قانونی ثبوت ہے، اور چونکہ جو کہانی نواز شریف صاحب کے کاؤنسلز اور ان کے بچوں کے کاؤنسلز نے دی ہے وہ اس میں بہت سارے گیپس ہیں، اس میں ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم یقین نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کمیشن کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ایک مدت میں، مہینے 2 مہینے میں ہمیں بورڈ سے ایویڈنس لا کے، شہادت لا کے ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قطری پرنس صحیح کہہ رہا تھا، یہ پیسے کہاں گئے، اور جو باقی پی ٹی آئی نے جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں کیا وہ اصل ہیں یا اصل نہیں ہیں. تو یہ تینوں آپشنز پاسبل ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 14 دن میں یہ تینوں فیصلے ہو سکتے ہیں، اور اگر تیسرا فیصلہ ہوا جو میرے اندازے میں شاید فیصلہ ایک مناسب فیصلہ ہوگا، تو پھر یہ آگے بھی جا سکتا ہے، کمیشن کی کاروائی 2-3 مہینے آگے بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے خاقانی صاحب، ایک ماشاءاللہ آپ بڑے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں. میں تو ضیاء الحق کے زمانے سے آپ کا نیاز مند ہوں، بڑی آپ لوگوں نے کری. ہمارے نسیم بی بی نے اس اینگل سے دیا، علی ظفر صاحب نے قانونی پہلوؤں سے 3 آپشن بار رکھے. لیکن ہمارے سمجھ آتا ہے جتنے بھی کیس اگر پاکستان کی ہسٹری میں اٹھائے جائیں وہ کیس بظاہر سیاسی ہی ہوتے ہیں. خاقانی صاحب، اب یہ دیکھیں نا کہ جب آپ لوگوں نے طویل دھرنا دیا اور آپ نے عدالت پہ اعتماد کا اظہار کیا، جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس کے دھاندلی کے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، وہ قابل قبول ہوئی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوابی میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ لوگوں سے نعرے لگوائے، کیا پاکستان میں انصاف ملتا ہے، ہاتھ کھڑا کرو. سبوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا انصاف نہیں ملتا. تو یہ جو 3 آپشن بتا رہے ہیں، اور اس کو اگر قانونی صرف نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کیس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھیں، اور سیاسی تناظر میں بہرحال دیکھے جاتا ہے؟ خاقانی صاحب. جی جناب. جی مجاہد بھائی، پہلے تو آپ کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد سلام ہوا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ ہوا ہے. یہ جو ہے نا، میرے نگاہ میں، کیونکہ میں نے اس کے کیس کی تیاری میں کوئی میرا بھی تھوڑا سا دخل تھا، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کا تو سارا کام جو ہے اس کے جتنے شواہد اکٹھے کرنے تھے
کوئی ہم نے 73 حلقوں کے اندر عذرداریاں جو تھیں وہ ہم نے جمع کرائی تھیں، اور پھر اللہ بخشے اپنا پیرزادہ صاحب کو، ان کے ساتھ بھی کافی مل کے جہانگیر خان اور میں نے یہ کام کیا. تو اس لحاظ سے میں نہ وکیل ہوں نہ کوئی، مگر میرا تھوڑا سا تجربہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں. میں نے یہ جب جمالی صاحب نے یہ کیس سننا شروع کیا تھا 5 ممبر کی بینچ میں، تو ان کے جتنے سوالات تھے وہ صرف تین یا 4 سوالات پر اب یہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ نئے 2 جج صاحبان آئے ہیں، ان کو اس کیس کے تمام پہلوؤں سے متعارف کرانے کے لیے ہمیں ڈیٹیل میں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمارا موقف کیا ہے. وہ خود بھی پڑھ کے آتے ہیں، ان کا اپنا بھی بڑا تجربہ ہے، مگر جتنے وکیل حضرات تیاری کرتے ہیں، ججز کی تیاری ذرا اس سے کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے کیس ہوتے ہیں. ان کو بتانا کہ کیس کیسے چلے گا، اس میں ہے کیا، وہ اس کو کافی دیر لگتی ہے سمجھانے میں. مگر جمالی صاحب کے وقت میں صرف 2-3 چیزوں پہ بات آ کر رک گئی تھی، اس کو انہوں نے شارٹ کر لیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے، تو اس کو بھئی کیا کیا جائے. تو جب سب حضرات نے، جتنے پٹیشنرز تھے اور گورنمنٹ کے بھی ڈیفینڈرز بھی تھے، سب نے کہا کہ جی یہ آپ ایڈمٹ کریں، اور 184(3) کے اندر جو کہ ایک انفرادی سپریم کورٹ کی اپنی ایک انہیرنٹ پاور ہے، اس کے اندر وہ سن سکتا ہے کوئی بھی کیس جو پاکستان کے لوگوں کے متعلق ہو، پبلک انٹرسٹ کا ہو اور یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو. تو وہ لہٰذا وہ تو ایڈمٹ آلریڈی ہو گیا ہے. اور چونکہ 5 ججز میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا اور لوگوں سے پوچھ کے انہوں نے فیصلہ لکھ کے دیا تھا، اللہ کی مہربانی سے 3 جج پرانے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی میجورٹی ہے اس ڈیسیژن میں. لہذا یہ کیس ڈسمس نہیں ہو سکتا، یہ کیس سنا جائے گا میری نگاہ میں. اوکے اچھا، اب آپ نے یہ نسیم بھی انہوں نے تو واضح کر دیا خاقوانی صاحب نے کہ 5 میں سے 3 بیٹھے ہیں اور یہ ڈسمس تو ہو ہی نہیں سکتا. علی ظفر نے 3 بہت واضح آپشن رکھے، لیکن اگر یہ 2 آپشن جو ہوئے کہ اگر پٹیشن ڈسمس ہو سکتی ہے اور ٹرائل کورٹ نواز شریف کو کر سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ناممکن ہے. تیسرا آپشن لوگ سمجھتے ہیں اگر مستقبل میں دیکھیں کمیشن، اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں کمیشن کی کیا تاریخ رہی ہے. تھینکس گاڈ جسٹس فائز عیسیٰ اس طرح آ گئے، ہر ایک تو اس طرح نہیں آتا. نسیم دہرا کوئی ذرا بریک کی بھی مجھے جانا ہے ویسے. جی نسیم. جی میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر کورٹ کو تو سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے، لیکن اور یہ دوسری طرف بیٹھے علی ظفر از اے لائر، لیکن بظاہر لگتا تو یوں ہے کہ یہ کیس ہی اس کو ایز اے ٹرائل کورٹ لے گا. اور علی ہمیں بتا سکتے ہیں بریک کے بعد کہ دیر از نتھنگ اسٹاپنگ دا کورٹ. وہ ٹرائل اس کی خود بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جرا میں خود بھی جا سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جرا میں کورٹ جا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے رولز میں کچھ یہ نہیں ہے کہ کورٹ خود اس کو نہیں سن سکتا. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن بھی لے لی ہے. تو بہرحال اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. مائی اون سینس از کہ شاید یہ کمیشن نہ بنے اور یہی جو بینچ ہے وہ اس کو آخر تک لے کے جائے گا. ٹائمنگ کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتی. 5 دن کہا میں نے، ایک بہت اہم آدمی کے حوالے سے کہا یہ 14 دن کہتے ہیں. کمیشن بنا تو مہینے 2 مہینے. جی اس ایک لائن میں اگر نسیم ٹائمنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ نظریں لوگوں اسی پہ ہوتی ہیں. نہیں بالکل ٹائمنگ کا نہیں، میرا خیال ہے ٹائمنگ پر بالکل نہیں کہہ سکتی. مجھے یہ معلوم ہے کہ بڑی کلیئرلی اس بیسس پہ جو کہ آج کورٹ میں کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے یہ روزمرہ کی بیسس پہ ہوگا، تو اس کی اہمیت بہت ہے، اور اگر اہمیت اتنی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑی تھرلی اس پر آگے بڑھنا ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ شاید بینچ ہی آگے بڑھے گا اس میں. اوکے، نسیم زہرا بی بی اور علی ظفر خاقوانی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر میں جیسے کہوں گا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑی اہم بات تھی جو تحریک انصاف کے ایک ذرائع اور سربراہ نے بڑے یقین سے کہی تھی 5 دن، جو ممکن نظر نہیں آتا. علی ظفر کہتے ہیں 14 دن، اور باقی لوگ خیر اگر کمیشن بنا تو اور خاقوانی صاحب نے بنیادی بات کہی کہ اس کو بہرحال ڈسمس تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جسٹس جمالی صاحب کی جو آبزرویشن یا کنکلوڈنگ کے بعد آیا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
24 نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. نسیم زہرا اسلام آباد میں، اسحاق واقانی صاحب اور علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب، آپ نے جن 3 آپشن کی بات کی، اگر آپ مجاز دیں، میں بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ بینچ تشکیل دی گئی، یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں تھی کہ جسٹس جمالی صاحب کو دسمبر میں 12 دسمبر کو ریٹائرڈ ہونا ہے. یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ 1 مہینے میں ہو. تو پہلے تو یہ سوال آئے گا، کوئی نچلی کورٹوں میں ہوتا کہ اتنے پائے کہ جج حضرات یہ علم ہے کہ جمالی صاحب کو ریٹائرڈ ہونا ہے، پھر بھی انہیں ایک وہ کیس آپ نے یہ والا دے دیا جس کا نتیجہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا تھا کیس ختم، اب جنوری میں نیا وکیل، نئی بینچ، نیا جج. یعنی سوری ٹو سے لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی تھی. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہی جو شریف فیملی چاہتی ہے کہ ذرا ڈیلے ٹیکٹس، اور وقت مل جائے اور وقت گزر جائے. تو اب جو آپ نے جو 3 آپشن دیے ہیں، نسیم زہرا کہتی ہیں جی کمیشن کا آپشن زیادہ ہے، یہی نہیں بنے گا اور ٹرائل کورٹ کرے گا. خاکوانی صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو یہ جو آپ نے جو 3 باتیں کہی ہیں، اور آپ 14 دن کہہ رہے ہیں یہ بات، لیکن جی علی ظفر صاحب. جی دیکھیں، میں یہ جو کمیشن کی بات کر رہا ہوں، جو میرا پتہ ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے مطابق پی ٹی آئی نے ایک کیس تو پریزنٹ کیا ہے اور بڑا اچھا کیا ہے، ڈاکیومنٹس بھی لے کے آئے ہیں. لیکن جو میں اور آپ عام طور پہ ڈاکیومنٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے، یہ پروف ہے، قانون شہادت اس کو دوسری طرح دیکھتا ہے. اور قانون میں، آئین کے تحت اگر آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور وہ ابھی تک طریقہ کار، چونکہ پی ٹی آئی کے پاس وہ پروسیکیوشن نہیں ہے، ان کے پاس حکومت کی مشینری نہیں ہے، تو وہ اس طرح کے دستاویزات نہیں ابھی تک پیش کر سکے. دوسری طرف جو کہانی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی ہے، وہ اس کے بعد تو اس میں اتنے سارے گیپس ہیں کہ میرے جیسا ایک آدمی بھی شک کرنے لگتا ہے کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے اور ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہو. لیکن شک کی بنا پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. آپ کو وہ پروف چاہیے، لیگل پروف. اور وہ لیگل پروف سپریم کورٹ کے پاس چونکہ ٹرائل کورٹ کی پاور نہیں ہے، تو ایک منفرد طریقہ اپنانا پڑے گا جو پہلے آج تک نہیں اپنایا گیا، اور وہ ہے کمیشن بنانے کا. اور یہ کمیشن آج تک جو پاکستان میں بنتی رہی ہیں وہ انکوائری کمیشنز ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں، اور جب میں سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کمیشن ہوگی انویسٹیگیٹو کمیشن، تحقیقاتی کمیشن. اس کمیشن کا اختیار ہوگا کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی، جتنی ادارے ہیں، نیب، ایف آئی اے جیسے، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک جیسے پاکستان کے، ان کی مدد لے سکے. اور جو بیرونی ممالک میں ادارے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ان کی دوسری ایجنسیز ہیں، ان کو کنونشن کے تحت ان سے بھی دستاویزات حاصل کرنے کا وہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اور اگر اس کا ٹائم لمٹ سپریم کورٹ فکس کر دے کہ آپ 1 مہینے 1.5 مہینے میں ہمیں رپورٹ دیں، تو جب وہ رپورٹ آئے گی تو سپریم کورٹ پھر اس رپورٹ کے مطابق فیصلہ کر سکے گا کہ ہاں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی، بلکہ پوری قوم کی بہت بڑی ایک جیت ہوگی. اور اس سے قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انفیکٹ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کل کو ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں اس میں اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی قانون کے تحت اگر کرپشن کرے گا تو قانون کے تحت اس کو سزا مل سکتی ہے. علی ظفر صاحب، یہ ایک پروسیس ہے، اس میں ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں، ایک جسٹس سسٹم ہے. جی علی ظفر صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، نسیم بی بی کوئی اول تو بہت کوئی مثالی کردار تو ہماری کورٹوں کا نہیں رہا ہے. اتنے کمیشن بنے، آج تک کس کمیشنوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ جو ہم علی ظفر صاحب کی بات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ یہی اگر ٹرائل کورٹ ہوگا، اور خاص پھر یہ کیا ضروری ہے، بلکہ اور میں براہ راست کہہ دوں کہ کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ جج ہی بنے. کیوں بھائی، ججوں کا یعنی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے سارے جج؟ کیا پورے پاکستان میں کوئی اور آدمی اس طرح نہیں ہے غیر جانبدار فرشتہ؟ کیونکہ سوری ٹو سے، میں کیوں اس میں جاؤں، ماضی کے ججوں کے کس کے نام لوں، انہوں نے کیا کیا نہیں کرا جوڈیشری کے نام پر. نسیم زہرا جی نہیں، میں ایکچولی بریلوی صاحب سمجھ نہیں پائی آپ کا اس وقت سوال کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی جو علی ظفر کہہ رہے ہیں وہ تو کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ایویڈنس کی جو نوعیت ہے، اور یہ تو بات مستند ہے کہ ظاہر ہے
ایویڈنس کے بغیر تو کورٹ موو نہیں کر سکتا. علی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ایویڈنس ہے وہ حتمی نہیں ہے, کلیئر نہیں, اور قانون شہادت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے تحت اگر آپ ایویڈنس ایڈمٹ کریں گے تو سوال یہ ہے, ایک تو سب سے پہلے علی سے میرا یہ سوال ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو اپنا پروسیجر ہے, یہ میرا خیال ہے آرڈر نمبر 33 رول 6, اس پہ تھوڑا سا ہم نے بھی کام کیا تھا, تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے, اور جو 187 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل دیتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈیلیور جسٹس, تو کوئی پروسیجر ایسا نہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ اس کو نہیں اپنا سکتا. اور یہی جو سر سید احمد خان کے بیٹے تھے جسٹس احمد جو الہ آباد کورٹ میں تھے, ان کا بھی ایک بڑی فیمس سینگ تھی کہ نو پروسیجر کین بی رولڈ آؤٹ اگر آپ نے جسٹس ڈیلیور کرنا ہے, جو بڑے کیسز میں وہ کوٹ ہوا ہے. اگر یہ چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں کہ نمبر 1 کوئی کانسٹیٹیوشن تو نہیں کرتی ڈینائز بینچ کو دا رائٹ یا دی ابیلٹی یا اتھارٹی کے ٹرائل کرے. اچھا, اور وہ ایویڈنس یہ کورٹ کیوں نہیں وہی چیز کر سکتا جو آپ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کرے. اور اعتزاز احسن صاحب جو کہ جس بھی سیاسی جماعت سے ہوں ان کا ظاہر ہے بہت تجربہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہی جو بینچ ہے وہ جرا کرے انہی لوگوں سے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں یا ان کی فیملی ہے, جو سٹیٹمنٹس ہے پرائم منسٹر کی اور جو قطری شہزادہ, اور یہ تو انہوں نے کہا یہ خود جو ہے بینچ یہ جرا کر سکتا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. دس از واٹ ہی واز سیئنگ. تو اس حوالے سے اچھا اگر آپ اس کو ایڈریس کریں ایشو کو کہ یہ کیا ممکن ہے یا آپ کے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. خاقانی صاحب کوئک طرح پھر میں واضح تفصیل سے سننا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک جو بات ہوئی اس بارے حوالے سے کیا کہیں گے خاقانی صاحب, کیوں کہتے ہیں شک کی بنیاد پر. جی خاقانی صاحب. جی میں عرض کروں, میں یہ تھوڑی سی چیزوں کا کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اول تو یہ ہے کہ ہم نے دکھانا یہ ہے, کمیشن کی بات تو یہ جو علی صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ مطلب ہے وہ ایک انکوائری, ایک چھوٹی سی انکوائری کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں علیحدہ بات ہو سکتی ہے. پہلی اول بات یہ ہے کہ فلیٹس جو ہیں جن کی 2006 میں مالیت 4 ارب روپے سے زیادہ تھی, اس کو فیملی نے مان لیا ہے کہ جی یہ ہمارے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب صرف یہ دکھانا ہے کہ آیا یہ اس کے لیے جو پیسہ اس وقت استعمال کیا گیا وہ کہاں سے آیا, اس کا ٹریل کیا ہے. نیچرلی اگر وہ پیسہ ہے ایمانداری کا تو اس کا ٹریل مل جائے گا, اگر ہے اس کا 2 نمبر پیسہ تو اس کا وہ جن کے پاس اس کی ٹریل ہے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور کیسے گیا وہ نہیں دکھائیں گے. تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ فلیٹ جس کے ہیں وہ اس کا اس وقت ہم نے صرف ثابت کرنا ہے کہ یہ مریم بی بی کے بینیفیشل اونر جو ہے, مالکہ جو ہے وہ اپنا مریم بی بی ہے. اگر مریم بی بی کے نام پہ ہم یہ فیصلہ کرا اپنا ثبوت پیش کر دیں کہ یہ 4 ارب سے زیادہ کا جو 2006 کی ویلیو میں بتا رہا ہوں, اب تو پتہ نہیں کیا ہے, اور جب انہوں نے خریدا ہے اس وقت اس سے پاؤنڈوں میں تو کم ہوگی, تو اس کو ہم اگر لنک کر دیں اس بی بی کے ساتھ کہ یہ بی بی کے پیسے سے نہیں خریدا گیا, بی بی کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں تھے, وہ تو اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی اور وہ خود کفیل نہیں تھی. اگر وہ خود کفیل نہیں تھی تو یہ ایسا نہیں ہے. خاقانی صاحب یہاں سے لے کے گئے, خاقانی صاحب سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں, چمچہ نہیں دیگ لے کے پیدا ہوتے ہیں سونے کا. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے. میں بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, پھر میں آتا ہوں ایک, پھر آپ کو تفصیل سے سنتا ہوں. ہمارے ساتھ یہ کہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. علی بھائی بہت ہی اسپیسیفک ہمارے خاقانی صاحب نے کہہ دیا, ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ 2006 میں جن فلیٹوں کی مالیت 4 ارب روپے تھی وہ مریم بی بی کے ہی تھے. تو آپ نے تو کہا شک کی بنیاد, اور یعنی یہ ثابت کرنا ہے, اور اب پتہ نہیں یہ جو ڈاکومنٹ آپ تک آئے ہیں اس میں یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا. جی علی ظفر. جی دیکھیں, اس کیس کی میری نظر میں مجاہد صاحب 3 پہلو ہیں. ایک ہے قانونی, سماجی, اور ایک ہے پولیٹیکل.
ہم سماجی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب کرپشن کے خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کرپشن کسی نے کی ہے اور اگر وہ پرائم منسٹر نے کی ہے تو ان کو سزا سخت سے سخت ملے. اس کے لیے ہم تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل اینگل ہے جس کو پی ٹی آئی والے اور پی ایم ایل این والے ٹوٹلی اپنی اپنی موقف اختیار کر کے بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے ثابت کر دیا, ہم نے صرف اتنی سی چیز بتانی ہے, اور جو نواز لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے, کوئی کیس تو ایک دم ڈسمس ہو جانا چاہیے, کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں آیا, کوئی پروف ہی نہیں آیا اور ہم نے اپنی صفائی کر دی ہے. لیکن قانون جو ہے اس نے بہرحال سماجی جذبات میں نہیں جانا, اس نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے جو ایک کہانی بنائی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے والد صاحب نے کچھ کاروبار کیا, انہوں نے قطری پرنس کے ساتھ کوئی کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے قطری پرنس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنے پوتے کو زمین دے دی, میرا کوئی یا فلیٹس دے دیے, میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یہ ان کی ڈیفینس ہے سمپل ورڈز میں. اب یہ اس کو ڈسپروو کرنا بیسکلی پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے, یہ درست ہے انہوں نے صرف شہادت اتنی دینی ہے یا ڈاکومنٹس دینے ہیں کہ ضرور یہ کیس کرپشن کا بنتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کا شہادت لے سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس پہ ایک بڑا فیمس بہت سارے کیس ہے, لیکن سب سے فیمس کیس آپ کا ارسلان افتخار صاحب کا کیس تھا کہ جب ان کے خلاف کہا گیا کہ سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کرے تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح ججمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A ہے جو کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور چونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی فیئر ٹرائل کا پروسیس نہیں ہے, پروسیجر نہیں ہے, ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا, اس لیے یہ کام کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرے. اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کر لے, نیب کر لے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہ بڑا منفرد کیس ہے یہ پاناما والا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو انوویٹ کرنا پڑے گا, ایک نئی ایجاد کرنی پڑے گی اور کمیشن بنانی پڑے گی ایک طرح کی جو انویسٹیگیٹو کمیشن ہو, انکوائری کمیشن نہیں صرف. اگر انکوائری کمیشن ہوئی تو پھر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ تو ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں. انویسٹیگیٹو کمیشن جو کہ ایک بالکل درست آپ فرما رہے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب بیٹھیں, اس میں بے شک سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ ایک بڑا لیگل ایکسپرٹ بٹھا دیں, ایک ایسا بینکر بٹھا دیں یا ایسا ایک اکاؤنٹنٹ بٹھا دیں جو یہ سارا ٹرانزیکشنز آف شور کمپنیز کی سمجھتا ہو, اور ان کو دے دیں ٹائم کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ یہ ساری جو ایویڈنس ہے, جو ڈاکیومنٹس ہیں, جو شہادت ہے, جو دستاویزات ہیں, اور جو بھی ایویڈنس کی سٹیٹمنٹس لینی ہیں, جو کراس ایگزامینیشن کرانی ہے وہ کرا کے تو ہمارے سامنے ایک رپورٹ پیش کرے, اور اس رپورٹ پہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ ہاں یہاں کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. جی نسیم, اگر سوال کی ضرورت نہیں, کیا کہیں گی آپ ہمارے نسیم دیرا اس آبزرویشن کے بارے میں علی ظفر کے, پھر میں خاقانی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جی نسیم. جی یہ دیکھیں ایک لیگل اپنی ایک دے رہے ہیں انٹرپریٹیشن, اور یہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہو سکتا, ہی از کوٹڈ اے کیس. اب یہ تو لائر ہیں, اس کا تو میرے پاس ظاہر ہے میں کچھ آئی کانٹ رسپونڈ ٹو دیٹ, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت ایک پوزیشن لی افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کے کیس میں کہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ہولڈ اے فیئر ٹرائل. لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو اگر آپ کمیشن بٹھائیں گے, جو ہیلپ جو اسسٹنس کمیشن لے گا وہ کیا یہ کورٹ نہیں لے سکتا؟ آئی ایم ناٹ کنونسڈ, یہ تو لائر ہیں بٹ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات حتمی ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہی ایویڈنس وغیرہ کے حوالے سے آگے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے میرے تو ذہن میں جو سوال ہیں وہ باقی ہیں وہیں. کون سا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں, یہ جو سوال ہے کہ کیا یہ کورٹ آگے نہیں بڑھ سکتا, کیا ایویڈنس کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ یہ کورٹ جو ہے وہ تو جذبات پہ نہیں جائے گا, وہ تو ایویڈنس پہ جائے گا. سو کیا ایویڈنس جو آگے ایکسپلور کرنا ہے
کیا یہ جرا کر کے ایویڈنس نہیں ہو سکتا؟ کیا جو پرائم منسٹر کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں کیا وہ ان کی کیا اہمیت ہے کیا اہمیت نہیں ہے؟ اور آج آپ کو معلوم ہے کورٹ میں یہ آبزرویشن بھی آئی کہ ہم اگر اس بات پر جائیں گے پرائم منسٹر کی سپیچ پہ، پھر ہم دیکھیں گے پارلیمنٹری اس کے کانٹیکس میں کیا چیز اہم ہے کیا نہیں، تو جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے بینچ بہت ابھی آگے ایکسپلور کرے گا خود، حالانکہ کورٹ نے آج کہا ہے کہ آپ ہماری آبزرویشن پر بات نہ کریں، لیکن اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دا کورٹ اٹ سیلف، بینچ اٹ سیلف وہ سرچنگ کوسچنز کر رہا ہے، تو لگ نہیں رہا کہ یہ کمیشن کی طرف جائیں گے۔ خاقانی صاحب جسٹ کنکلوڈنگ یہ کروں گا کیونکہ آپ کے وکیل تواتر سے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں موجودہ کورٹ پر، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستداں جب مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو بڑا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جب فیصلہ آتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو ابھی تک آپ مطمئن ہیں اس بینچ سے بھی اور ابھی تک پروسیجر سے بھی، اور آئندہ فیصلے کو بھی قبول کریں گے؟ کیونکہ اس کے تو آپ تو سیاسی پسندوں نے زیادہ دیکھتے ہیں نا، اور سیاسی لوگوں کو دیکھنا بھی چاہیے۔ خاقانی صاحب جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ۔ مجاہد صاحب جی یہ ہم نے کل بھی عمران خان نے کہا ہے، آج پھر کہا ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کا 3 ممبر کا بینچ تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ جو ان کو ٹرمز آف ریفرنس تھی اس کے مطابق بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، پھر بھی ہم مان گئے، ہم واپس سیاسی جستجو میں لگ گئے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں نہیں ہوگا تو عوام کی عدالت میں تو ایک چیز جائے گی نا جناب کہ آپ نے فیصلہ صحیح کیا یا نہیں کیا۔ یہاں پر آج تک تو اپنا نواز شریف صاحب کے خلاف آج تک کئی جگہوں پہ کیسز گئے ہیں، کبھی بھی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوا، وہ علیحدہ بات ہے، مگر ہم یہاں پر ان کے خلاف جستجو کریں گے اور ہمیں اس پہ اعتبار ہے جو بینچ ہے۔ مگر میری بھائی صاحب ایک بات سنیں، یہ ابھی علی ظفر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہاں ان کی جو اپنا نواز شریف کا جو پیسہ تھا ان کے والد کا، انہوں نے وہ ڈیل کیا قطری شہزادے سے۔ یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یوں نہیں تھا۔ جو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں اور نیشن کے ایڈریس میں اور باقی جگہوں پر جو بات کی، انہوں نے لکھی ہوئی تقریر میں کہا کہ یہ پیسہ میرے والد محترم نے دبئی لے کے گئے اور وہاں ایک گلف سٹریم بنائی، اسٹیل مل بنائی، اور اس کو بیچ کر تو پھر ہم نے اس سے منافع کما کے آگے گئے اور پھر جدہ گئے، جدہ سے پھر لندن گئے۔ یہ قطری شہزادے کا تو کیس لکھے ہوئے عبارت اور کتابوں میں جو جمع کی ان کے علاوہ ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے ہماری اور نسیم زہرا کی کہ وہ جو پیچھے کیمرے کے جو ہے نا کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے، بس آپ شکریہ ادا کریں اور رخصت ہو جائیں۔ تو مجھے بھی صرف اتنا ہی وقت ہے کہ میں نسیم زہرا، علی ظفر اور اسحاق خاقانی کا شکریہ کروں، آپ سے اجازت ہوں، اور کل اسلام آباد میں ہوں گا، ذرا خود بھی جا کے سپریم کورٹ میں دیکھوں گا کیا وہاں پر ہو رہا ہے اس کیس کے حوالے سے۔